ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ اچھا جی، کو محی الدین خان ہے۔ ہیلو ہیلو ہلو ہاں جی، کیا حال ہے؟ کیسے ہو آپ؟ جی فائن، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، کیا بات کرو گے؟ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے قرآن پاک ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو بھی ذکر کیا ہے پریویس بکس کا، جو بھی اس میں آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا جو بھی ذکر کیا ہے، جس میں سب سے زیادہ بار موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ پہلا میرا کوشچن یہ تھا کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب میں اپنا ذکر کیوں نہیں زیادہ کیا؟ آدم علیہ السلام سے زیادہ یا کسی بھی پیغمبر سے زیادہ اپنا ذکر کیوں نہیں کیا؟ نہیں تو آپ کو کس قسم کا جواب چاہیے مجھ سے؟ آپ ایک ایتھیسٹ سے کیوں یہ بات پوچھ رہے ہیں، یا کسی مولوی سے آپ کو پوچھنی چاہیے؟ نہیں، مولوی سے مجھے پوچھنا ہوتا تو میں آپ سے بات کیوں کرتا۔ اور دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ کیا آپ مطلب یہ جو جادو ٹونا اور یہ جن جنات ایگزورسزم یہ ہوتا ہے، کیا یہ اس کا کوئی وجود ہے دنیا کے اندر؟ پہلا سوال جو آپ نے کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا جواب کیوں ہے؟ رسول اللہ کا اپنا ذکر کیوں نہیں ہے؟ میں ایکچوئل میں یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں کہ جو ہے جو قرآن ہے، ایکچوئل میں یہ قرآن جو ہے، یہ جب میں نے آپ کو سنا ہے، سننے کے بعد جب میں نے سب چیزوں کو کھنگالا ہے تو میں مطلب بڑا کنفیوز ہو گیا ہوں قرآن کو لے کر کہ قرآن، مان لیجیے میرا کوئی ملازم ہے اور میں نے اس کو کوئی ذمہ داری دی ہے کہ بھائی یہ آفس تمہارا ہے، تمہیں اکاؤنٹ سنبھالنا ہے۔ اچانک وہ 4 دن بعد مجھ سے کہے یا 1 مہینے بعد یا 1 سال بعد کہے کہ بھائی میں جاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو میں اس سے سب سے پہلے کام یہ کہوں گا کہ بھائی تم ایسا کرنا کہ سارا اکاؤنٹ، ساری چیزیں، ساری فائل ایک جگہ سبمٹ کر کے مجھے دے کے تب تم چلے جانا جہاں بھی جانا ہو تمہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں قرآن کو کلیکٹ کر کے اس کو ایک کتاب کی شکل دے کے کیوں نہیں گئے؟ پہلی بات تو یہ چیز ہے، جب میں نے آپ کو سنی تو میرے سمجھ میں آیا کہ وہ تو انکمپلیٹ چھوڑ کے چلے گئے، پھر کوئی تھرڈ پرسن جو ہے اس کو کمپلیٹ کرتا ہے، جس کے اوپر جو نہ جبریل سے بات کر سکتا ہے نہ اللہ سے بات کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو وہ کسی سے بات ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے کس طریقے سے بک کو کلیکٹ کر کے قرآن کو بتایا کہ ہاں بھائی یہی قرآن ہے؟ تو ایک تو مجھے یہ کنفیوژن سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسرا یہ کہ جو امام بخاری کا مسئلہ آتا ہے کہ ترمذی اور بخاری اور صحیح مسلم اور ابن ماجہ، اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں لکھی گئی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال 250 سال کے بعد لکھی گئی ہیں۔ یہ ایک کنفیوژن ہے مجھے کہ یہ کتنی اوتھینٹک ہے یا اوتھینٹک ہے ہی نہیں، اس کا کیا لاجک ہے کہ آج بھی بڑے بڑے اسکالرز جو ہے انہی کتابوں کا حوالہ دے کے بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو قرآن کی اصلی تاریخ بتاؤں، اصلی جی تاریخ، بتائیے۔ جی 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 ہڈن ہسٹری جو ہے قرآن، جو کہ اب جی جو سیکولر ہسٹورینز ہیں جب وہ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں تو انہیں کیا ملا ہے؟ جی ٹھیک ہے، پلیز۔ یہ اصل تاریخ ہے قرآن کی، وہ کیا ہے؟ جی حضرت محمد کی وفات ہوتی ہے اسلام کے مطابق 632 میں، جی کریکٹ۔ ٹھیک ہے، جی 632 سے 690 کے درمیان میں جی قرآن کہیں نہیں ملتا۔ لیکن ویکیپیڈیا تو قرآن بتا رہا ہے کہ 17 سال 12 سال کے بعد جو ہے وہ قرآن کو جو ہے اسلام کی اس تاریخ کے مطابق بتا رہا ہے جو مسلمانوں نے لکھی ہے، اور ان مسلمانوں نے بس لکھی ہے یہی تو جو کہ مسئلہ حضرت ہے، محمد کے، یہی تو۔ سنیں تو صحیح، ہاں سنیں تو صحیح، جی جی وہ حضرت محمد کے مرنے کے کتنے سال بعد آئے تھے؟ 200 250 300 سال بعد آئے تھے۔ انہوں نے وہ تاریخ لکھی۔ تدوین کی تاریخ جو ہے، وہ تاریخ کی کتابوں میں جو لکھی گئی ہے وہ بہت دیر بعد لکھی گئی ہے۔ قرآن ایسے تدوین ہوئی، ٹھیک ہے، وہ تدوین کی تاریخ بہت بعد میں لکھی گئی۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، قرآن کی جی سب سے پہلی جو آیتیں ہیں وہ کہاں لکھی ہوئی ملتی ہیں؟ وہ ملتی ہیں مختلف جگہوں پہ کندہ کاری کی شکل میں، راک انسکرپشنز کی شکل میں، ٹھیک ہے، جی اور وہ راک انسکرپشنز جن کے اندر وہ ملتی ہے، ان راک انسکرپشنز میں بھی محمد کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے زیادہ تر، جی یعنی تقریباً سن 90 ہجری سے پہلے سوری سن 690 سے پہلے 690 جی تقریباً 690 سے پہلے حضرت محمد کا نام بھی نہیں ملتا کہیں بھی۔
جو راک انسکرپشنز ہیں جن میں قرآن کی آیتیں لکھی ہیں وہاں پہ یوں لکھا ہوتا ہے کہ عیسیٰ رسول اللہ، موسیٰ رسول اللہ، محمد رسول اللہ کا ذکر ہی نہیں مل رہا. سن 690 کے قریب جا کے حضرت محمد رسول اللہ کا ذکر ملنا شروع ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسے لکھا ہوتا ہے موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ اور محمد رسول اللہ. عرب میں یہ طائف میں اس طرح کی راک انسکرپشنز ہیں، اس طرح کی راک انسکرپشنز شام میں ہیں، عراق میں ہیں، اس طرح کی یثرب تک اس طرح کی راک انسکرپشنز ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اندر پہلی بار محمد کا نام تقریباً 690 کے درمیان ملتا ہے، اور پہلی وہ راک انسکرپشن جس میں محمد کو لکھا گیا ہے، محمد عبداللہ، وہ ہے ڈوم آف دا راک، جسے قبۃ الخسرا کہا جاتا ہے، جو کہ عبد الملک نے بنوایا تھا، جسے اس نے یروشلم میں بنوایا تھا. مسجد اقصیٰ بھی اس نے بنوائی تھی. مسجد اقصیٰ اور قبۃ الخسرا جو ہیں دونوں کے دونوں وہ عبد الملک نے بنوائے تھے، اور اس میں پہلی بار لکھا جاتا ہے محمد عبداللہ. ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ قرآنی آیتیں وہاں لکھی جاتی ہیں، اور کچھ قرآنی آیتوں کے درمیان میں ایسی آیتیں بھی لکھی ہیں جہاں جو کہ قرآنی آیتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ قرآنی آیتوں کے درمیان میں کوئی غیر قرآنی آیتیں لکھی جائیں. ٹھیک ہے، اور قرآن کے بارے میں ہمیں 2-3 چیزیں پہلے سمجھنی ہیں کہ حضرت محمد کے وقت پہ جو قرآن کا اسکرپٹ تھا نا، وہ حجازی اسکرپٹ تھا. ٹھیک ہے، حجازی اسکرپٹ جو ہے نا اس کے اوپر نقطے نہیں ہوتے، بے نون تے میں سے میں آپ فرق ہی نہیں کر سکتے. توئیں نہیں ہے اس کے اندر صرف سے ہے، توئیں نہیں ہے، این نہیں ہے اس کے اندر الف کے اوپر مد نہیں ہوتی الف مدار کے لیے. ٹھیک ہے، یہ سارا پرابلم اس کے اندر تھا، نقطے اس میں ہے ہی نہیں تھے. پھر ٹھیک ہے، وہ کنٹینیوسلی لکھا جا رہا ہے، کوئی آیت کا نمبر نہیں ہے کسی چیز کا بھی. حجازی اسکرپٹ میں قرآن ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت تھوڑا پورشن ہے، 4-5% بھی قرآن ایسا نہیں ہے جو کہ حجازی اسکرپٹ میں ہمیں مل جاتا ہو. ٹھیک ہے، برمنگم کا قرآن یا پھر یہ دوسرے تیسرے قرآن جتنے بھی ملتے ہیں ہمیں، وہ قرآن کا اپنے اندر وہ 5% بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، پھر عبد الملک کا جب وقت آتا ہے تو عبد الملک کے وقت تک پھر ہمارے پاس کوفی اسکرپٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر پھر ہمیں قرآن کے کچھ نسخے ملتے ہیں جو کہ نامکمل ہیں. اور پھر کوفی کے بعد حجاج بن یوسف کا کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن پہ نقطے لگائے تھے. پھر قرآن کی پہلی تدوین جو ابو بکر نے کرائی تھی، دوسری تدوین جو عثمان نے کرائی تھی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں تدوینوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. پھر یہ کہا گیا تھا کہ عثمان نے قرآن کے 10 کاپیاں تیار کرائی تھی اور اس نے اسلامی سلطنت کے 10 شہروں میں بھیجی تھی، ان میں سے ایک بھی کاپی آج نہیں ملتی. آج عثمان کے قرآن کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ عثمان کا قرآن ہے، وہ سارے کے سارے قرآن مختلف شہروں میں پڑے ہیں. ایک انڈیا میں پڑا ہے، ایک مصر میں پڑا ہے، ایک ترکی میں پڑا ہے، ایک مدینے میں پڑا ہے. وہ سارے قرآن جو کہ 8-10 ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ عثمان کے قرآن ہیں، وہ سب کے سب قرآن کوفی اسکرپٹ میں، لیٹ کوفی اسکرپٹ میں ہیں، جس کے اوپر نقطے کے اعراب بھی لگ چکے تھے. حالانکہ عثمان کا جو وقت ہے اس وقت پہ کوفی اسکرپٹ تھا ہی نہیں. پہلی بات کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عثمان کا قرآن ہمارے پاس ایک بھی نہیں ہے. اور ہسٹورین اس بات میں بہت زیادہ شک میں ہے کہ عثمان نے کبھی قرآن کو کمپائل کرایا ہی نہیں تھا اصل میں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو کوئی بھی نہیں مانتا. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے ڈسکرپشن میں دیتی ہے کہ جو ہے عثمان نے جو ہے انہوں نے قرآن کو جو ہے مکمل کرایا ہے ان کے مرنے کے بعد. اور دوسری بات ہے کہ عثمان کی تدوین پہ اس سے بڑا سوال پتہ کیا ہے؟ عثمان کی تدوین کی جو اسلامی تاریخ میں وجہ بتائی جاتی ہے وہ قرآن کا فرق نہیں ہے، وہ تلفظ کا فرق ہے. کہ ایک قبیلہ قریشی ڈائلیکٹ میں پڑھ رہا تھا قرآن کو، تو دوسرا نجدی میں پڑھ رہا تھا، تیسرا بصری میں پڑھ رہا تھا، تو چوتھا کوفی میں پڑھ رہا تھا، پانچواں یمنی میں پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو چھواں ساتواں قطری میں پڑھ رہا تھا، کوئی شامی عربی کے ڈائلیکٹ میں قرآن کو پڑھ رہے تھے. اب پرابلم یہ ہے کہ عثمان کے قرآن کے اوپر جب عرب ہی نہیں تھے تو یہ ڈائلیکٹ والا پرابلم سالو کیسے ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ اب ایک جگہ پہ کسی نے انا پڑھنا ہے اور دوسرا اس کو انا پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب پرابلم یہ ہے کہ انا اور انا میں فرق تو صرف زبر اور زیر کا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عثمان کے قرآن میں زبر اور زیر تو تھی نہیں، تو کیسے آپ ڈائلیکٹ کا تلفظ کا یا پھر جو ہے نا وہ قرأت کا مسئلہ سالو کیسے کریں گے؟ کیونکہ جو اسلامی تاریخ ہے، چاہے آپ تبری دیکھ لیں، چاہے آپ حدیثیں دیکھ لیں، چاہے آپ سب کچھ دیکھ لیں، ان میں یہ لکھا کہ عثمان نے جو قرآن کی تدوین کرائی تھی اس کا مقصد قرأت کے مسئلے کو حل کرنا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ قرأت کا مسئلہ تو جب عرب قرآن پہ ہے ہی نہیں ہے تو کیسے کر سکتا ہے عثمان اس کو حل؟ عثمان تو اس کو حل ہی نہیں کر سکتا. اب یہ پہلا پرابلم تو یہ ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ عثمان نے اگر قرآن کی کوئی تدوین کرائی بھی تھی تو اس کا مقصد قرآن میں قرأت کے مسئلے کو حل کرنا نہیں تھا. اب قرأت کا مسئلہ کب حل کیا گیا؟
اب قرت کے مسئلے کے حل سے متعلق ہمیں ایک اور مسئلہ ملتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے قرآن پہ اعراب لگائے تھے، یعنی کوٹیشن مارکس، زیر زبر پیش، زیر زبر پیش لگایا، سب کچھ اس نے لگایا. تو اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے حجاج بن یوسف کو یہ مسئلہ پڑا ہوگا، قرت والا مسئلہ. قرت والا مسئلہ تب ہوگا تو حجاج بن یوسف کب تھا؟ حجاج بن یوسف تقریباً 680 سے 690 کے درمیان میں کسی ٹائم تھا. ٹھیک ہے، عبد الملک مروان بن ملک الولید کے وقت میں تک وہ تھا. یہ حجاج بن یوسف جو ہے یہ صحابہ میں سے تھے یا مطلب یہ کوئی؟ یہ تابعی ہے، تابعی. اوکے. حجاج بن یوسف جو ہے وہ تابعی ہے، کیونکہ یہ اس نے زبیر کو قتل کیا. ٹھیک ہے، تو زبیر ایک وہ صحابی تھا جو کہ اس سے ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو حجاج نے کہتے ہیں قرآن پہ اعراب لگائے تھے. اس کا مطلب ہے حجاج کے وقت پہ قرت کا مسئلہ پڑا ہوگا. ٹھیک ہے، پھر حجاج وہ بھی تھا جس نے کعبہ بھی ڈھا دیا تھا. ٹھیک ہے، کعبہ دوبارہ تعمیر بھی اس نے کیا تھا. حجاج جو ہے وہ سنی اور شیعہ کتابیں دونوں اس کو ایک ظالم اور بہت ہی گھٹیا بندے کے طور پہ لکھتی ہیں. صحابہ اس نے کئی قتل کرائے تھے. زبیر کو تو اس نے کرایا تھا قتل، اوروں کو بھی کئیوں کو اس نے کرایا تھا. مکے جب وہ گیا تھا اور اس نے زبیر کو جب قتل کیا تھا، اس کے بعد تاریخی کتابوں میں تو یہ لکھا کہ اس نے اتنے لوگ مکے میں اتنے لوگ مارے تھے، اور اس کے بعد مکے میں پتہ نہیں کتنی ہزار عورتیں جو ہیں وہ فوج کے ریپ کی وجہ سے پریگننٹ ہو گئی تھی. یہ سارا کچھ لکھا ہے حجاج کی فوج کے بارے میں. اچھا، اب اس سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اچھا اب ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ قرآن کی جو آیتیں لکھی ہیں جو قبۃ الخسرہ کے اوپر، وہ بھی جو لکھی گئی ہیں ان کے وقت ہمیں لگتا ہے کہ قرآن جیسی کوئی چیز موجود تھی. ٹھیک ہے، قرآن جیسی کوئی چیز اس وقت موجود تھی عبد الملک کے وقت میں. اور جو آج سیکولر ہسٹورین ہیں جو کہ اسلام کی تاریخ کو نہیں دیکھتے، وہ راک انسکرپشنز کو دیکھتے ہیں، سکوں کا ایویڈنس دیکھتے ہیں، اور ایسا ایویڈنس دیکھتے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے کنفرم ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ کیا ہو رہا تھا اسلام کی دنیا میں. اب جیسے معاویہ کا وقت ہے، اب معاویہ کے کئی خاتے ہیں لوگوں کے پاس، اس کی راک انسکرپشنز ہیں لوگوں کے پاس. اب مسئلہ یہ ہے کہ معاویہ کے کسی بھی خاتمے میں، کسی بھی راک انسکرپشن میں محمد کا نام ہی کہیں نہیں لکھا. قرآن کی کوئی آیت بھی کہیں بھی معاویہ کے خطوط میں نہیں ملتی. ٹھیک ہے، زبیر کی کئی جگہوں پہ زبیر کی راک انسکرپشنز ملی ہیں جہاں پہ محمد کا ذکر نہیں ملتا، قرآن کی کوئی آیت نہیں ملتی. زبیر اور معاویہ یہ دونوں ایسے کردار ہیں جن کے بارے میں ڈائریکٹ ایویڈنس ملتا ہے، مگر ان دونوں سے قرآن اور اسلام کے بارے میں کوئی خاص بات پتہ نہیں لگتی. بلکہ معاویہ کا تو ہم جتنا بھی دیکھتے ہیں معاویہ کرسچن نکلتا ہے. معاویہ کے سکوں پہ کراس بنا ہے. معاویہ نے جو راک انسکرپشن کرائی ہے، ایک طائف میں اس نے ڈیم بنایا تھا جس کے اوپر اس کا کراس سے شروع ہو رہی ہے اس کی راک انسکرپشن اور کراس پہ ختم ہو رہی ہے. پھر اسی طرح اس نے مصر میں ایک پل بنایا تھا اس کے معاویہ کے وقت میں، اس کے بھائی نے، وہ بھی جو ہے اس کے اندر بھی معاویہ کا فرمان وہاں پہ راک انسکرپشن کی شکل میں لکھا ہے، اور اس کے اندر بھی کوئی بات نہیں لکھی. معاویہ کو تو یہ صحابہ کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. ہاں، مگر اب دیکھیں نا، معاویہ کرسچن تھا، معاویہ کے تو سکے پہ کراس بنا ہوا تھا. اب بات یہ سوچنے کی ہے کہ معاویہ اگر مسلمان تھا اور حضرت محمد کی توحید پر یقین رکھتا تھا، تو وہ کراس کا نشان جسے حضرت محمد نے کہا تھا کہ کراس جو ہے وہ جھوٹ ہے اور صلیب کا نشان نہیں ہمیں چاہیے، وہ کیسے بنا سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ مذہب بنا تو بنا کب اسلام؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو اب ساری تاریخ پڑھنے کے بعد، سیکولر تاریخ پڑھنے کے بعد، جو کہ اسلام پہ نئی ریسرچ ہوئی ہے، جو راک انسکرپشنز کی روشنی میں، آرکیولوجیکل ایویڈنس کی روشنی میں، ڈاکومنٹری ایویڈنس کی روشنی میں، ایسے لوگوں کا ایویڈنس جو آس پاس اسلام کے لوگ رہتے تھے ان کے ایویڈنس کی روشنی میں، اب جب انہوں نے یروشلم فتح کیا، اور یروشلم جب یہ پہنچے ہیں تو یروشلم کے رہنے والے لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے، اور انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں یا کچھ ایسا انہوں نے لکھا ہی نہیں. ایون کہ انہوں نے جو تاریخ لکھی ہے اس میں کئی عرب جو آئے تھے یروشلم جنہوں نے فتح کیا تھا، جسے یہ اسلام کے نام پہ فتح کہتے ہیں، اس میں بت پرست عرب بھی شامل تھے. بت پرست عرب بھی ان میں شامل تھے. ٹھیک ہے، اچھا اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ یہ معاویہ کے دور کی بات ہے، معاویہ کے دور کے بعد کی باتیں ہیں کہ یہ عرب بت پرست تھے. ان میں سے بہت سارے بت پرست تھے، اور پھر اور بھی بہت سی باتیں ہیں اب جو میں ادھر بہت ہی بڑا پٹایا ہے، کھلتا ہی چلا جائے گا. آخر پہ جو ساری تاریخ سے بات سمجھ آتی ہے وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ قرآن کی کوئی پہلی کاپی جب تیار کی گئی وہ عبد الملک کے وقت میں تیار کی گئی. جب اس نے ڈوم آف راک بنایا اس ٹائم یہاں تو قرآن ایگزسٹ کرتا تھا یا قرآن بنایا جا چکا تھا. ٹھیک ہے، حجاج کے اعراب لگانے والی بات جو ہے نا،
اس کو بہت سے ہسٹورین یہ کہتے ہیں کہ شاید قرآن کی پہلی تدوین ہے ہی وہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. اچھا, اب اس کے بعد سے پھر ہم کو محمد کا ذکر, قرآن کا ذکر, قرآن کی آیتیں, یہ سب کچھ اس کے بعد ملنا شروع ہوتا ہے. اور پھر جب آل مروان کی شکست ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جی اور تقریباً 750 میں جب جو ہے الصفا بغاوت کرتا ہے اور عباسی سلطنت کی شروعات ہوتی ہے, اس وقت سے پھر ہمیں اسلام کی تاریخ اور فارمل اسلام بنتا ہوا دکھائی دینا شروع ہوتا ہے. حدیثیں جتنی بھی لکھی گئی ہیں, جتنی تاریخ لکھی گئی ہے, سیرت ابن ہشام, موطا امام مالک, سب کچھ عباسیوں کے دور سے شروع ہوتا ہے. تو یہ جو ٹائم تھا حجاج بن یوسف کے وقت سے یا عبد الملک کے وقت سے لے کے جو ہے وہ اس کے وقت تک, تو یہ تو ٹریک سے پوری طریقے سے اتر گئے. انہوں نے ورچوئل کتابیں نکال کے لوگوں کو گمراہ کر دیا, اور اس کو جس طریقے سے پروجیکٹ کیا پوری دنیا میں, اسی حساب سے لوگ دین کو سمجھ گئے, یا جو بھی رہا ہے. ہاں جی, تو جو مین بات ہے وہ کیا ہے کہ جس طرح کرسچینٹی روم نے بنائی تھی, اسی طرح شام کی اور دمشق کی اور بغداد کی جو اسلامی حکومتیں تھیں, انہوں نے اسلام, انہوں نے قرآن, انہوں نے تاریخ, انہوں نے حدیث بنائی تھی. اب ٹریڈیشن کیسے چل رہا تھا, کیسے نہیں چل رہا تھا, حدیثیں کیسے تھی, کیسے نہیں تھی, حضرت محمد کا کیریکٹر کتنا میڈ اپ ہے, کتنا ریئل ہے, یہ باتیں وہ ہیں جو کہ ابھی بھی تاریخ کے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں. کب کلیئر ہوں گی, کب نہیں کلیئر ہوں گی, یہ ہم نہیں جانتے. کبھی کلیئر ہو بھی پائیں گی کہ نہیں. آج کل جو ہسٹورین ہے جو اسلام پہ ریسرچ کرتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا جو شروعات ہے نا, وہ ایک ہسٹری کا بلیک ہول ہے, جس کے اندر چیزیں جو چلی گئی ہیں وہ کبھی باہر ہی نہیں آ رہی. سمجھ آئی بات؟ جی ٹھیک ہے. ایک چیز اور مجھے آپ سے دریافت کرنی تھی. جی جی پوچھیے. اگر ہم لوگ یہ ساری باتوں کو مان لیں, جیسے جو بات آپ کہہ رہے ہیں, تو پھر اس میں پھر ہم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اسٹائل کو جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی اچھے یا برے, جو بھی جس بھی پیمانے میں ہم ان کو رکھیں, تو ہم پھر اس سبجیکٹ پہ بات کرنے لائق تو بچتے نہیں. اگر قرآن جو ہے ان کے موت کے جو ہے 100 سال یا 150 سال کے بعد جو ہے وہ وجود میں آ رہا ہے, تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس شکل میں دیکھیں اس کائنات کے اندر. اسلام سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں میں آپ حضرت مسلمان کی طرف بات محمد کے نہیں بارے میں, حضرت محمد کے بارے میں بہت سا شک ہے نا. حضرت محمد کی شخصیت کتنی سچ ہے, کتنی جھوٹ ہے, یہ ہمیں نہیں پتا. بس اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو یہ اسلام ہمیں سے نہیں ہٹ کے اگر پتا. ہم بات کریں تو اگر اسلام سے ہٹ کے بات کریں تو انڈیپینڈنٹ ہسٹری کے اندر حضرت محمد کے بارے میں بہت ہی کم کچھ پتا چلتا ہے. یہ مسئلہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, حضرت محمد کے بارے میں کوئی خاص بات کہیں سے پتہ نہیں لگتی. ایک ہے بات کہ محمد آیا تھا, اس نے غزہ پہ حملہ کیا تھا, یہ تقریباً 634 کی بات ہے. یعنی حضرت محمد اسلام کے مطابق 632 میں مر چکے تھے, مر گئے, مگر 634 میں ایک محمد نام کے شخص نے غزہ پہ حملہ کیا تھا. ٹھیک ہے, اور اس شخص کے بارے میں کوئی خاص انفارمیشن اور نہیں ملتی. اب ہمیں نہیں پتا کہ حضرت محمد کا کیریکٹر کتنا ریئل ہے اور کتنا انہوں نے اوپر چاکلیٹ, جیسے کیک ہوتا ہے نا, کیک کے اندر ایک چھوٹا سا نیچے بند ہوگا, اوپر ایک کریم کی لیئر ہے, دوسری کریم کی لیئر ہے, تیسری کریم کی لیئر ہے, 5ویں لیئر کے اوپر چاکلیٹ لگی ہوئی ہے, اوپر فروٹ لگائے ہوئے ہیں. اب یہ پتا نہیں ہے کہ اندر کیا ہے. اس کا بھی اب یہی مسئلہ ہے حضرت محمد کا کہ اندر کیا ہے, ہمیں نہیں پتا. ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد کوئی ایسے شخص تھے جو کہ مدینہ میں آئے, مدینہ میں آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا, کیسے رہے, کیسے نہیں رہے, جنگیں لڑی, کیا ہوا, نبوت کا تو وہ دعویٰ صحیح بھی ہو سکتے ہیں, وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اس کنڈیشن میں. نہیں, ہمیں یہ بات تو 100% پتا ہے نا کہ وہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ معاویہ جو کہ ایک صحابی تھا جو کہ مسلمان لکھا ہے اسلامی کتابوں میں, وہ مسلمان تھا ہی نہیں. اب ہمیں یہ بتائیں گے, ہاں, تو اگر ہمیں یہ پتا کہ معاویہ مسلمان نہیں تھا, تو معاویہ مسلمان کیوں نہیں تھا؟ اس کی کنکلوژن صرف ایک نکلتی ہے, جتنی ہسٹری ہم آس پاس کی دیکھتے ہیں لوگوں نے جو لکھی ہے, کہ عرب مسلمان تھے ہی نہیں. ہاں, وہ تو عرب حقیقت جو ہے. مسلمان تھے ہی وہ نہیں, تو تو پھر اسلام میں بھی, کیسے ہم کہیں اسلام کہ کی کتابوں میں آتا ہے کہ عرب مسلمان ہی نہیں تھے. ہاں, تو اب کعبے میں بت پرابلم یہ رکھتے ہے تھے. کہ نہیں, وہ بات نہیں میں کر رہا, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, معاویہ کے وقت کی. معاویہ کے وقت, عباسیوں کے وقت تک سارے عرب مسلمان تھے ہی نہیں. عربوں میں کافر بھی تھے, ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو توحید پرست ٹائپ کے لوگ تھے, کرسچن بھی تھے ان میں, عربوں کے لشکر. یہ جو ہسٹری میں اپنی بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے لوگ مل کے جنگ کرے, اور بدر ہوئی, اور یہ مکہ فتح ہوا, مدینہ فتح ہوا,
تو اس وقت اتنے فوج کہاں سے آ پائی ان کے پاس, اتنا پوٹینشیل کہاں سے تھا جو اپنی فوج ہسٹری بھی میں نہیں تھی نا. دکھاتے اب ہیں. جیسے جنگ یرموک اور جنگ یمامہ کا کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس ہے ہی نہیں ہے, سرے سے کچھ بھی نہیں ہے. آج تک یہ مسلمان ہسٹورین یہ نہیں بتا سکے تاریخ تبری, سیرت ابن شام, تاریخ تبری, طبقات ابن سعد, یہ جتنی کتابیں ان کی ہسٹری کی ہیں, میں کہتا ہوں کوئی مسلمان یہ بتا ہی نہیں سکتا ہسٹورین کہ جنگ یرموک کس جگہ ہوئی تھی, جنگ یمامہ ہوئی کس جگہ تھی. جنگ یرموک میں لکھا ہے دریا کے اس پار دریا کے اس پار, ایک لشکر اس طرف تھا ایک لشکر اس طرف تھا, نہ کوئی جگہ بتائی گئی ہے کس جگہ نہیں. حالانکہ اسکندر اعظم جو کہ حضرت محمد سے کچھ 700 سال پہلے آیا تھا, اس میں لکھا ہے کہ جب وہ جاتا ہے کسی جگہ جنگ لڑتا ہے تو بتاتے ہیں جی اس کے پاس اتنے گھوڑے تھے, اس کے پاس یہ تھا, اس کے پاس وہ تھا, اچھا جی یہ دریا کے اس طرف تھا, اس شہر میں یہ رکا, اتنے دن اس شہر میں رکا, گھوڑوں نے پانی پیا تو فلاں جگہ پیا, ٹھیک ہے پورا. پھر دوسری بات ہے کہ اسکندر اعظم نے جن جگہوں پہ جنگیں لڑی تھی نا, جنگ کا میدان ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ 1 لاکھ بندہ ادھر لڑ رہا ہے, اور جب لوگ مرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ اپنا سب کچھ اٹھا کے لے جاتے ہیں وہاں سے؟ اسی جنگ کے میدان میں تیر بھی پڑے ہوتے ہیں, تیر بھی پڑے ہوتے ہیں, اسی جنگ کے میدان میں کوئی ڈھال بھی گر گئی ہوتی ہے, اسی جنگ کے میدان میں لوگوں کے سکے گرے ہوتے ہیں, اس میں کسی انسان کا جبڑا ایک کٹا ہوا پڑا ہوگا, کسی کی کھوپڑی پڑی ہوگی, کسی گھوڑے کا جبڑا پڑا ہوگا, گھوڑے کی پوری لاش پڑی ہوگی, گھوڑے کی کاٹھیاں ادھر دفن ہوئی گی. دنیا میں پچھلے 3000 سال میں 4000 سال میں کوئی بھی جنگ کا میدان ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ آج بھی اس جنگ کے آثار باقی نہ ہو. مسلمانوں کی جنگیں ایسی ہیں کہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ آئے ہوئے. جنگ یرموک کا کوئی آثار کہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوئی تھی تو ہوئی کہاں تھی, ٹھیک ہے, کوئی پتہ نہیں ہے, سرے سے کچھ بھی نہیں پتا. لوگ پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں آج تک, اور یہ خود کبھی بھی ڈھونڈ ہی نہیں پائے آج تک. بھائی کہاں سے نکال لیں گے, کیونکہ ہے ہی کچھ نہیں ہے. یہ جو تاریخ ہے ان کی لکھی ہوئی نا ساری, ہم اس پہ بحث تو بہت کرتے ہیں, مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹوٹل جھوٹ ہے. یہ اس تاریخ میں سے جو اسلام پہ ریسرچ کرنے والے ہسٹورین ہیں وہ بڑا عرصہ سر مار مار کے آخر اس بات پہ رزلٹ پہ پہنچے ہیں کہ اسلام کی ساری تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینے کے بعد نئی تاریخ لکھنے کی ضرورت ہے, جو کہ ان کی سورسز کو ذرا بھی دھیان میں نہ رکھے. اب ایک مجھے بات بتائیں کہ ایک بندے کی آپ سوانح حیات لکھ رہے ہیں اور 212 سال بعد لکھ رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ آج اگر کوئی مجھے کوئی ڈیوٹی دے دے کہ میں نے جو ہے نا وہ میں نے جو ہے نا وہ تاریخ لکھنی ہے کس کی, کیا اس کو کہتے ہیں, اب 200 سال پہلے 250 سال پہلے ارے کون اپنے آیا ہوگا, پردادا کے بارے میں نہیں پتا ہوگا. ہاں تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہوگا, ٹھیک ہے. وہ کیسے دکھتے تھے, وہ ناشتے میں کیا کرتے تھے, وہ سوتے کتنے بجے تھے, وہ نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے, کیا ان کو پسند تھا, کیا لباس پہنتے تھے, کچھ نہیں پتا. ہمیں اپنے دادا سے کے میرے باپ خیال کے میں بارے میں نہیں پتا. آج تک اس کا جو سب سے اچھا جواب مجھے کسی مسلمان کی طرف سے ملا ہے نا کہ جنگ یرموک, جنگ یمامہ, غزوہ احزاب, غزوہ خندق, ان کا کوئی آرکیولوجیکل ایویڈنس کیوں نہیں ملتا, وہ پتا کیا ملا ہے؟ کہتا ہے اللہ نے فرشتے اتار کے میدانوں کی صفائی کرا دی تھی. ٹھیک ہے, بس یہی جواب ملا مجھے, اس سے اچھا جواب ابھی تک مجھے کوئی بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے, فرشتے اترے تھے آسمان سے جنہوں نے میدان جنگ کی صفائی کر دی تھی, میدان جنگ سے سب کچھ اٹھا کے غائب کر دیا تھا. بس یہی ہے, بس اور کچھ نہیں, یہی جواب ہے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو یہ اچھا ان ایک کی سوال تاریخ اور ہے, یہ میرا ان تھا. کی تاریخ کا چٹا چٹا ہے, یہ قرآن کا چٹا چٹا ہے. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.